علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میرے سینے میں گھٹن ہے اور زبان بھی نہیں چلتی، لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما، اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے کل کے درس میں پیش کیے گئے تھے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تکوینیہ پیش کیا تھا۔ آیات تکوینیہ یعنی جو کائنات ہے، کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ کل بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین ہے اور آسمان سے ایک ہی طرح کا بارش ہوتا ہے، ایک ہی سورج ہے جس سے پھل پھول غلے پیڑ پودے سب اگتے ہیں، ایک ہی پانی سے ایک ہی سورج سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن سب الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو کہتے ہیں آیات تکوینیہ۔ اب یہاں سے آیات تنزیلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ آیات تنزیلیہ مطلب ایسے اقوام کا ذکر ہو رہا ہے جن قوموں نے اپنے نبیوں کو ان کی دعوت کو جھٹلایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے۔ ابھی یہاں پر اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 اقوام کا ذکر کیا ہے جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور پھر ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے کیا ہے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے کدھر بھیجا گیا تھا؟ فرعون کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پہ کہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو بتاؤ کہ وہ رب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رب اعلیٰ ہے، تم رب اعلیٰ نہیں ہو۔ تو آغاز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے آغاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آغاز کیا ہے اس کے پیچھے جو غالباً وجہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا اور جب وہ فرعون کے پاس گئے اور اس وقت جو ان کے حالات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے زیادہ سنگین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اتنے سنگین نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا وہ بڑے سنگین حالات تھے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے قوم کی طرف بھیجا گیا جس قوم میں سرداری آپ کے ہی خاندان میں تھی، قریش میں ہی سرداری تھی اور ان کے خاندان کے لوگ سردار تھے، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا جس فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا کر کے رکھا تھا۔ مزید سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے یہاں ہی ہوئی تھی، اور نادانستہ طور پر فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آل فرعون میں سے ایک آدمی کا قتل بھی ہو گیا تھا، حکومت کی طرف سے ان کے اوپر قتل کا جو ہے وارنٹ بھی جاری ہو گیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، ایک آدمی کو قتل کیا لہذا قتل کرنا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پرورش بھی کیا تھا، بھاگ بھی گئے، قوم کے ایک آدمی کو قتل بھی کیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جہاں ایک طرف فرعون کے ممنون اور احسان مند تھے، وہیں دوسری طرف مفرور مجرم بھی تھے کہ جب اس قوم کے اندر جائیں گے، جب اس ملک میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے،
اور ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر سے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر، جس ماحول میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اس قوم کے لوگ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کے تھے یا نہیں تو آپ سے نیچے درجے کے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے ہیں تو ایسی قوم سے جا رہے ہیں جو غلام اور جس کو فرعون نے دبا کر کے رکھا تھا۔ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آغاز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ بہت سارے انبیاء جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے حالات سنگین سے سنگین تر اور بد سے بدتر تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قوم کے لوگ جو آپ کو ستا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو دشمنی والا رویہ رکھ رہے ہیں، آپ کو اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا اور کہا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور اس واقعے کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کیا کہا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون یعنی فرعون قوم کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ آپ کو معلوم ہے، سبھی لوگوں کو معلوم ہے، جن لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں رتی بھر بھی جانکاری ہے، اس کو معلوم ہے کہ فرعون بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر کے رکھا تھا اور اس قوم کے اوپر اتنے مظالم ڈھا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کا تعارف کرایا تو ظالم کے ساتھ، اور فرعون اور آل فرعون کا کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرعون کے پاس جاؤ جو ظالم ہے، قوم فرعون یعنی ظالم بول کر کے تعارف کرایا۔ کیونکہ حکومت کے نشے میں یہ فرعون اور آل فرعون اس قدر بدمست ہو چکے تھے کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے تو بھولے سے بھی ان کے دل میں خیال نہیں آتا تھا کہ ان کے اوپر بھی ایک ہستی ہے جو کبھی بھی ظالموں کو پکڑ کر کے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہر حاکم، حکمران اور ذمہ داران کے لیے بہت بڑی تنبیہ چھپی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بالکل بے شتر، بے مہار نہ سمجھے، بے لگام نہ سمجھے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت موجود ہے۔ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی اور ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون، جو فرعون قوم ہے، جو فرعون کی قوم ہے، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی، یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہے؟ یہ ساری باتیں وہیں پر ہو رہی ہے جس کو وادی بقعہ المبارکہ کہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آ رہے تھے اپنے اہل و عیال کو لے کر کے، تو طور پہاڑ کے آس پاس میں وہیں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، میرے سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی نہیں چلتی ہے، فارسل الی ہارون، لہذا ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، ولہم علی ذنب، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، وہی جرم جو فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا تھا تو وہ مر گئے، وہی جرم، کہا ولہم علی ذنب، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ یعنی جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، مقدس بستی اور مقدس وادی جو طوا ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کو چنا اور کہا کہ تم رسول بنائے جا رہے ہو اور تم کو سیدھے فرعون کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر کے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سنانا ہے اور کہنا ہے کہ تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، جب یہ ساری باتیں کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے کئی سارے واقعے آ گئے، جس میں ایک واقعہ وہ بھی آیا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا ہوا ہے، یہ بھی آیا کہ
میری پوری کی پوری قوم غلام بنی ہوئی ہے، میری بات کا تو کوئی مہتو ہی نہیں دے گا، میں اس کے سامنے اگر بولوں گا تو اس کا کوئی ویلو ہی نہیں دے گا، وہ تو بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے، میں اس کے سامنے جا کر کے کیسے کہوں گا۔ جب یہ سوچ رہے تھے تو سینے میں گھٹن محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ میری بات کا ویلو نہیں دیں گے، وہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور پھر میری زبان بھی نہیں چل رہی ہے۔ انکار نہیں کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ یہ اصل میں اولو العزم پیغمبروں کی صفت، بلکہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتا ہے تو جان جوکھوں میں ڈال کر کے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض اور گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس طرح سے میں بھاگ کر کے آیا ہوں، میں اسی کے گھر میں پرورش پایا ہوں، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت ہی ظالم بادشاہ ہے، میں اس قوم سے ہوں جو بالکل غلام قوم سے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا سینہ گھٹ رہا ہے، اور پھر میرے زبان کے اندر لکنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فارسل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں، کہا کہ فارسل الی ہارون، ہارون کو بھی رسول بنا دیجئے۔ ہارون کو جب رسول بنا دیں گے تو میرے ساتھ رہے گا، میرا بھائی ہے، اس کو بہترین سے بولنے آتا ہے، وہ اپنی باتوں کو کہیں پر رکھ سکتا ہے، لہذا ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اور مجھ کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ ایک گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں نے جو ہے قتل کر دیا اس کے ایک آدمی کو، اس جرم میں مجھ کو وہ ایک جرم مجھ سے ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ کو قتل کر دے، لہذا میرا بھائی میرے ساتھ رہے گا اور آپ کی معیت رہے گی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، تو ہم جا کر کے آرام سے دعوت کا کام کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کیا کیا کہا، ان تمام باتوں کا ذکر ابھی آگے ہے، اور آگے کیا کیا ہوا ان تمام باتوں کا ذکر ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء کے اسوہ حسنہ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا